السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فعن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك، رواه البخاري۔ آج ابھی عشاء کی نماز میں دوسری رکعت میں تشہد چھوٹ گیا تھا۔ امام سے بھی سہو ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز پڑھانے میں کبھی کبھار غلطی سرزد ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، مگر آپ صحابہ کرام کو نصیحت کرتے تھے کہ جب میں بھول جاؤں یا کچھ نماز میں گڑبڑی ہو جائے تو یاد دلا دیا کرو۔ وہ امام اگر بھولتا ہے تو مقتدی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یاد دلائے، سبحان اللہ ہے۔ اور اگر خواتین کا معاملہ ہے تو وہ ان کے لیے تالی بجانے کا حکم ہے، وہ ایک مخصوص طریقہ ہے، وہ کیفیت نہیں جو فاسقوں اور مجرموں اور بہکے ہوئے لوگ جس طرح تالی پیٹتے ہیں، وہ تالی نہیں ہے، وہ ایک غلط طریقہ ہے، صرف یاد دہانی کے لیے۔ اسی مناسبت سے یہاں پر صحیح بخاری کی روایت پڑھی گئی ہے جو غلطی ہوئی ہے کہ اگر امام 4 رکعت والی یا 2 رکعت والی نماز میں پہلے تشہد میں بیٹھنا ہے 2 رکعت پر، نہ بیٹھے بھول جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے؟ کیسے نماز پڑھنا ہے؟ نماز کیسے پوری کرتا ہے؟ صحیح بخاری کی یہاں روایت پڑھی گئی ہے کہ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں قام من اثنتین من الظہر لم یجلس بینہما، کہ آپ ظہر کی نماز کی دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھے نہیں، آپ کھڑے ہو گئے، بھول گئے۔ 2 رکعت میں بیٹھنا ہے، تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گیا، آپ 2 رکعت میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے۔ اس سے ایک نقطہ کیا نکلتا ہے کہ اگر امام سے غلطی ہو گئی، کھڑا ہو گیا ہے، اسے بیٹھنا نہیں۔ امام اگر کھڑا ہو گیا ہے اور اس کو بیٹھنا چاہیے تھا لیکن بھول ہو گئی ہے، تو اب کھڑا ہو گیا ہے تو اسے بیٹھنا نہیں ہے، وہ کھڑا اپنے آگے کی نماز پوری کرے گا۔ یعنی تیسری رکعت کے لیے مکمل کھڑا ہو گیا ہے تو وہ رکعت پوری کرے گا، تیسری رکعت پڑھے گا، نہیں بیٹھے گا، چوتھی رکعت پڑھے گا، سجدے کے بعد تشہد کیا جاتا ہے، وہ اس تشہد بیٹھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو آپ بیٹھے نہیں۔ فلما قضى صلاته سجد سجدتين، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 رکعت مکمل کر لی تب آپ نے 2 سجدہ سہو کیا، سجد سجدتين، 2 سجدہ سہو کیا۔ ثم سلم بعد ذلك، پھر سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، جیسے کہ نماز کے اختتام پر دائیں اور بائیں سلام پھیرا جاتا ہے، معروف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سہو ہوا، غلطی ہو گئی کہ 4 رکعت والی نماز میں پہلے تشہد میں نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے، تو آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ کھڑے رہے، نماز پڑھتے رہے، رکعت مکمل ہو گئی، چوتھی رکعت مکمل ہو گئی، اب تشہد بیٹھنا ہے، تشہد مکمل کر لیے، اب سلام پھیرنا ہے، لیکن چونکہ غلطی ہوئی ہے، سہو ہو گیا ہے، تشہد میں بیٹھنا چاہیے تھا، نہیں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدہ سہو کیا اور سجدہ سہو کے بعد سلام پھیرا۔ یہ ہے سجدہ سہو کا مسنون طریقہ، یہ ہے سہو کا صحیح طریقہ۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی تو ایسا نہیں ہوا کہ نماز خراب ہو گئی، جیسا کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے، نماز میں اگر تھوڑی سی غلطی ہو گئی، امام بھول گیا، 2 کی جگہ 3 رکعت پڑھا دی یا 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھا دی، یا کچھ نماز میں مسٹیک غلطی ہو گئی تو کہتے نہیں نماز پھر سے پڑھ لو، نماز دوہرا لو۔ ایسا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ غلطی یہ ہوئی کہ ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، اب ظہر عصر کی رکعت 4 رکعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھر دیا اور نماز ختم ہو گئی۔ اب صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ نماز کم ہو گئی، کسی نے کچھ پوچھا نہیں، جاننے والے چلے گئے، جن کو جانا تھا جلدی سے نکل گئے۔ بعض صحابہ کرام اس طرح آپس میں بات کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہوا، کیا بات ہوئی، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیے یہ ادب ہے، یہ احترام۔ صحابہ کرام بات کرنے کے لیے ڈر رہے تھے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال لوگوں نے مشورہ کیا تو ایک خرباق نامی صحابی تھے، انہوں نے سوال کیا، اور سوال دیکھو کیسے کیا، یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ سے غلطی ہو گئی۔ امام کا احترام ہونا چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کا احترام ہونا چاہیے، یہ احترام ختم ہو رہا ہے آج۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس انداز سے سوال کیا، پوچھا کیا سوال کیا تھا بتائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم کر دی گئی؟ یہ تو بھی پوچھ سکتے تھے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھائی، یہ نہیں پوچھا۔ کیا پوچھا؟ انداز دیکھیے سوال، کیا نماز کم ہوئی ہے؟ پیارے نبی نے کہا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں نماز کم نہیں ہوئی، اگر نماز کم ہوتی تو میں پہلے ہی بتا دیتا کہ آپ سے 3 رکعت پڑھنی ہے، نماز کم نہیں ہوئی ہے۔ پھر رہے تھے خرباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذوالیدین لقب تھا، کہا کہ آپ نے اتنی رکعت پڑھائی۔ لیکن پہلے سوال یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنی رکعت پڑھائی، بلکہ سوال یہ کیا کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ نے کئی صحابہ کرام سے جب پوچھا، سب لوگوں نے تائید کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، 3ری رکعت پڑھائی، 4تھی رکعت پڑھائی، اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا اور پھر سلام پھیرا۔ دیکھیے یہاں پہ نماز خراب نہیں ہوئی، یہاں پہ نماز خراب گفتگو ہو گئی، ایک وقت گزر گیا، پھر بات چیت بھی ہوئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہوئے اور آپ نے اگلی 2 رکعت کو مکمل کیا اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو اس کو یاد دلانا چاہیے، اور یہ آج کے بہت بڑا المیہ ہے کہ امام سے غلطی ہو جاتی ہے، پوری پبلک بے خبر ہے، پوری پبلک بے خبر ہے۔ جب نماز ختم ہو جائے گی تب کہیں گے ہاں، تب ان کو یقین آ جائے گا ہاں غلطی ہوئی ہے۔ نماز کے اندر رہیں گے تو شبہہ ہوگا کہ نہیں صحیح ہوا ہے، غلط ہوا ہے، ڈسٹرب ہوا ہے، معاملہ گڑبڑ ہوا نہیں ہوا ہے، 3 پڑھے کہ 4 پڑھے، 5 پڑھے کہ 4 پڑھے، نماز میں کنفیوژن ہوگا۔ جیسے ہی نماز ختم ہو جائے گی کنفیوژن دور ہوگا، کہیں کہ ہاں ایسی ایسی ہوئی بات۔ تو ہوش کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور اگر امام سے غلطی ہو جائے تو اس کو امام کو لقمہ دینا چاہیے، یا اگر قرأت میں غلطی ہے تو لقمہ دینا چاہیے، اور اگر قرأت کے علاوہ غلطی ہے تو وہاں پر سبحان اللہ کہہ کر کے امام کو یاد دلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔